یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر ظلم ہو رہا ہو تو وہاں مذہب نہ دیکھو، دین نہ دیکھو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے امام حسین کا پیغام۔ اور حسین کی ذات گرامی کسی دین میں، کسی مذہب میں، کسی ملک میں سمٹتی نہیں ہے۔ وہ شخصیت عالمی شخصیت ہے، وہ شخصیت انٹرنیشنل شخصیت ہے۔ یہ شخصیت امام حسین کی شخصیت ہر قوم کی شخصیت ہے، یہ شخصیت ہر دین والے کی شخصیت ہے، یہ شخصیت ہر اس شخص کی شخصیت ہے، حسین ہر اس شخص کے امام ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ امام حسین ہر اس شخص کے امام ہے جو محرومیت کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ امام حسین ہر اس انقلاب اور تحریک کے امام ہے کہ جو چپ رہ کر بھی، خاموش رہ کر بھی، قربانی دے کر بھی اپنا مقصد آگے پہنچانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے مختلف جگہوں پر دیکھا کہ دنیا میں انقلاب لانے والی شخصیتیں ہمیشہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا آئیڈیل امام حسین کو پایا۔ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں اس جگہ پر جہاں قوم کامیاب ہوئی ہے ظالم کے سامنے، اگر قوم کامیاب ہوئی ہے جابر کے سامنے، اگر قوم کامیاب ہوئی ہے ایک ایسے شخص کے سامنے کہ جو لوگوں پر ظلم کر رہا تھا، لوگوں کا حق مار رہا تھا، تو وہاں امام حسین کی شخصیت کو نمونہ بنایا گیا، آئیڈیل بنایا گیا، تب جا کے وہ قومیں کامیاب ہوئی ہیں۔ یہاں پر میں اپنے بھائیوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان بھائی ہو چاہے غیر مسلمان بھائی ہو، میں کچھ پیغام سناتا ہوں کچھ ان شخصیتوں کے کہ جنہوں نے امام حسین کو آئیڈیل بنا کر اپنے کام کو آگے بڑھایا۔ سب سے پہلے ہمارے ہندوستان کی سب سے بڑی شخصیت، ہمارے باپو، ہمارے بابا قوم مہاتما گاندھی نے فرمایا، آپ نے کیا کہا کہ میں نے دباؤ میں رہ کر کامیاب ہونا امام حسین سے سیکھا۔ انگریزوں کا کتنا دباؤ تھا، انگریزوں کا کتنا ظلم تھا، انگریزوں کی طرف سے کتنی پریشانی تھی، لیکن اس پریشانی کے ہوتے ہوئے اگر مہاتما گاندھی اپنی جگہ کھڑے رہے تو انہوں نے یہ امام حسین سے سیکھا، اور امام حسین کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے دنیا میں۔ تلوار کے زور پر کوئی دین نہیں پھیل سکتا، اخلاق کی بنیاد پر دین پھیلتا ہے، یہ مہاتما گاندھی نے کہا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے، ہمارے دیش کے سب سے پہلے صدر جمہوریہ، سب سے پہلے پریزیڈنٹ جن کا نام ہے ڈاکٹر راجندر پرساد، آپ نے کہا تھا امام حسین کی شہادت کسی ایک ملک سے وابستہ نہیں ہے، کسی ایک ملک کی نہیں ہے، کسی ایک دیش کی نہیں ہے، بلکہ ان کی شہادت پوری انسانیت کی شہادت ہے، ان کی شہادت بھائی چارے کے لیے شہادت ہے، یہ کہا ہے ہمارے سب سے پہلے پریزیڈنٹ نے۔ اس کے بعد ہمارے ہندوستان کی شخصیت ہے جنہوں نے نوبل انعام، نوبل پرائز حاصل کیا، سب سے پہلے ان کا نام ہے رابندر ناتھ ٹیگور۔ وہ لکھتے ہیں انصاف اور سچائی کو زندہ رکھنے کے لیے آرمی اور اسلحے کے بجائے زندگی کی قربانی بھی دے کر جیت حاصل کی جا سکتی ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، اور اس کی زندہ مثال امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ ہمارے ملک کے سب سے پہلے جنہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا، جو انہوں نے کہا۔ اسی طرح سے ہمارے دیش کے سب سے پہلے پردھان منتری جو تھے، جن کا نام تھا پنڈت جواہر لال نہرو، انہوں نے کہا کہ امام حسین کی قربانی کسی ایک قوم کی قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے لیے صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہے، ہر ایک کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو یا نہ ہو، بس وہ انسان ہونا چاہیے، اس کے دل میں انسانیت کے لیے جذبہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے امام حسین کی شخصیت ایک سیدھا راستہ ہے، اور وہ سب سے اعلیٰ پیمانے کے لیے ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اسی طرح سے اب آئیے ہندوستان کے باہر، وقت زیادہ ہو رہا ہے لہذا میں صرف ایک شخصیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جنوبی افریقہ کے جو صدر تھے اور وہاں کے انقلاب کے جو بانی تھے، جن کا نام تھا نیلسن منڈیلا، جو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جو 27 سال تک جیل میں رہے، 27 سال پوری زندگی نکل جاتی ہے، 27 سال میں پوری زندگی نکل جاتی ہے۔ جب ان کو 20 سال جیل میں ہو گئے تو انہوں نے اپنے ذہن میں سوچا، یہ خود کہتے ہیں کہ جب مجھے 20 سال لگاتار جیل میں ہو گئے تو میں نے سوچا کہ میری محنت
میری اتنی زیادہ اپنی جگہ پر باقی رہنا لگتا ہے کامیابی مجھے نہیں ملے گی، لہذا ایسے کرتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ حکومت کے جو شرائط ہیں اس پر میں دستخط کر لیتا ہوں، اس پر سگنیچر کر لیتا ہوں تاکہ میں کم سے کم اس جیل سے باہر نکل جاؤں۔ یہی میں سوچ رہا تھا کہ میرے ذہن میں امام حسین کی شخصیت یاد آئی، مجھے امام حسین کو قربانی یاد آئی، اور میرے ذہن میں یہ آیا کہ امام حسین جب ظلم کے سامنے 72 لوگ اور اکیلے اتنے ہزاروں لوگوں کے سامنے 72 کامیاب ہو سکتے ہیں تو کیا میں جیل میں رہ کے کامیاب نہیں ہو سکتا؟ 20 سال کے بعد وہ 7 سال اور جیل میں رہے اور 27 سال کے بعد ان کو وہ کامیابی ملی جن کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت افریقی لوگوں کی عزت ہوتی ہے، جن کی قربانی کی وجہ سے اوباما امریکہ کے صدر بنے۔ اگر ان کی قربانی نہ ہوتی نیلسن منڈیلا کی تو امریکہ کا صدر کبھی بھی اوباما ایک سیاہ فام افریقی شخص نہیں بن سکتا تھا۔ یہ نیلسن منڈیلا کی قربانی تھی، اور نیلسن منڈیلا نے کربلا سے یہ سیکھا کہ ہم ظلم کے مقابل میں کھڑے ہوں گے، اور ضروری نہیں ہے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے ہم کسی کے اوپر ظلم کریں، ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو حتماً قتل کریں، ضروری نہیں ہے کسی کے اوپر حملہ کریں، نہیں، ہم اپنی قربانی دے کر، ہم اپنے طرف سے ایک صبر کا مظاہرہ کر کے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اور حاضرین کرام، میں نے اتنے پیغامات آپ کو سنا دیے کہ جو دنیا کی بڑی بڑی شخصیتوں کے تھے، امام حسین کی شخصیت کسی ایک مذہب سے وابستہ نہیں ہے، امام حسین کی شخصیت کسی ایک قوم سے وابستہ نہیں ہے، امام حسین کی شخصیت کسی ایک دیش سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی شخصیت پوری دنیا والوں کے لیے، پوری عالم انسانیت کے لیے، پورے ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی دبے کچلے لوگوں کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، جو ظلم کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، جو ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں کہ جو غریب لوگوں کو، محروم لوگوں کو اور کمزور لوگوں کو دباتے ہیں، اگر ان کے سامنے کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو امام حسین کی شخصیت ان کے سامنے موجود ہے۔ ہم تو صرف ان کی یاد تازہ رکھتے ہیں تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچاتے رہے، ہم آگے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو یاد دہانی کرتے رہے ہر سال کہ ہاں امام حسین جیسا آئیڈیل موجود ہے۔ لیکن امام حسین ہمارے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کے بھی امام حسین ہیں، اور وہ پیغام ان تک پہنچتا ہے۔ میں یہاں پر تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، خاص طور سے جو انتظامیہ ہے یہاں کی، جو پولیس والے ہیں، چاہے وہ لیڈیز ہو چاہے جینٹس ہو، تمام لوگوں نے، میں پہلی محرم سے دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے حفاظت کا انتظام کیا، اور جو سب کا شکر گزار ہوں یہاں کی قوم کی طرف سے۔ اللہ سب کو، ہم کو آپس میں بھائی چارے کے ساتھ، آپس میں مل جل کر انشاءاللہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور امام حسین، جیسے کہ میں نے کہا، امام حسین جو کربلا میں آئے، آپ نے اپنی قوم کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ دیکھیے، جان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے۔ انسان اس زندگی میں ہوتا ہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر زندہ ہی نہ رہے، اگر جان ہی نہ رہے تو وہ پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے اپنی جان کی بازی لگا دی، صرف جان کی بازی نہیں لگائی، اپنے رشتہ داروں کی جان کی بازی لگا دی۔ خود بھی دنیا میں نہیں رہے، رشتہ دار بھی دنیا میں نہیں رہے۔ ظالم ایسا ظالم تھا، ظلم کرنے والا ایسا شخص تھا، ظلم کرنے والا اتنا بڑا ظلم کرنے والا تھا کہ جس نے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر پر بھی رحم نہیں کھایا۔ جب حسین کربلا کے میدان میں ننھے علی اصغر کو 6 مہینے کے اپنے بیٹے کو لے کے گئے ہیں تو کہا ہے کہ میں اگر تمہاری نظر میں جرم کرنے والا ہوں، اگر میں تمہاری نظر میں گنہگار ہوں، اگر میں تمہاری نظر میں خطاوار ہوں تو 6 مہینے کے بچہ کوئی خطا نہیں کیا کرتا، تو ننھا علی اصغر کوئی خطا نہیں کر سکتا، تم آؤ اس کو پانی پلا دو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو دیکھو، میں اپنے چھوٹے سے ننھے سے بچے کو جلتی ہوئی ریت پلٹا دیتا ہوں اور دور ہو جاتا ہوں، تم آؤ اور اس کو پانی پلا دو۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، پانی نہیں ملا۔ پانی کی جگہ کیا ملا؟ ادھر سے تیر سے شعبہ 3 بھال کا تیر چلا اور ننھے علی اصغر کے گلے پر لگ گیا۔ ننھا علی اصغر
اس کا کان سے کان تک گلا چھپ گیا. یہ ہے امام حسین کی قربانی, یہ ہے وہ قربانی جس کے لیے ہم روتے ہیں, یہ ہے وہ قربانی جس کے لیے ہم ماتم کرتے ہیں, یہ ہے وہ قربانی جس کے لیے ہم تعزیہ اٹھاتے ہیں, یہ ہے وہ قربانی جس کے لیے ہم زیارتیں اٹھاتے ہیں, مجلس کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں. اللہ سے آخر میں دعا ہے, پروردگارا ہمیں توفیق دے ہمارے ملک کو انشاءاللہ ہم سب قوم مل کر بھائی چارے کے ساتھ اپنے ملک کی ترقی میں حصہ لے سکیں اور انشاءاللہ آگے بڑھ سکیں. ماتم حسین.